السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے جب ہم اس اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام میں بیٹھے تھے اور آج جب ہم اس پروگرام کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس اسٹوڈیو میں لائیو، تو اس ایک ہفتے کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کافی سے زیادہ ہمیں کچھ تبدیلیاں، کچھ مسائل، کچھ مصائب ہمیں نظر آئے، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ گیس کی سپلائی کی جو قلت تھی اس قلت کی وجہ سے جو ہے وہ تمام کی تمام صنعتیں جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں کہ ایس ایس جی سی نے اعلانیہ طور پر تمام جو غیر برآمدی صنعتیں ہیں ان کے لیے گیس کی فراہمی بند کر دی، کیپٹیو پاور کے لیے 50% کم کر دی، سی این جی اسٹیشنز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا، جس کی وجہ سے یقینی طور پر سی این جی اسٹیشن سے وابستہ تاجر اور صنعت کار اور اس کے علاوہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے صنعت کار تھے انہوں نے شدید ترین احتجاج بھی کیا، اور احتجاج کا باوجود جو ہے اس وقت جو سی این جی کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہے۔ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے، معاشی ترقی میں کتنا اس کا فرق پڑے گا، اور حکومت جو بار بار اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی کی جائے، ٹیکسز زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ ملک جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کی چنگل سے نکل سکے، لیکن کیا اس قسم کی پالیسیز جو کہ کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہیں، ان سے اس پالیسیز کے تحت کیا ملک کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے؟ در حقیقت اس کا پس منظر کیا ہے، یہی جاننے کے لیے آج ہم نے اس پروگرام کا ابتدا کیے ہے، اور اس پروگرام کو ابتدا کرنے سے پہلے جو میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دوں جنہوں نے اس پروگرام کو آج زینت بخشا ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب جاوید بلوانی صاحب۔ جاوید بلوانی صاحب ہیں پاکستان ایپل فورم کے چیئرمین ہیں یہ، اور کافی مشہور اور متحرک شخصیت ہیں جو کہ صنعت کاروں کے بقا اور ان کی مفادات کے لیے جو ہے حکومتی ہر سطح پر جو ہے وہ آپ کو فعال نظر آتے ہیں۔ تھینک یو فار کمنگ جاوید بلوانی صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شعیب خانجی صاحب جو کہ ایک سینئر نائب صدر ہیں پاکستان سی این جی اینڈ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے۔ ایک تعارف تو ان کا وہ ہے، لیکن دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ کافی سے زیادہ جو ہے سماجی کارکن بھی ہیں اور خانجی اسپتال وغیرہ بھی چلاتے ہیں اور کافی سے زیادہ جو ہے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے بھی حصہ لیتے ہیں شعیب خانجی صاحب۔ تھینک یو شعیب خانجی صاحب فار کمنگ۔ دونوں حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں، جاوید بلوانی، شعیب خانجی صاحب۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے قبل ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، اس رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک جانب ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کو ترغیب دیتی ہے، لیکن دوسری جانب حکومتی پالیسی ساز ادارے کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں، کبھی ایل این جی کی قلت تو کبھی پیٹرول کی درآمد میں تاخیر، اور اب سی این جی غیر معینہ مدت کے لیے بندش۔ پیٹرول پر عائد ٹیکسوں کے مسائل ہوں یا کورونا کے باعث بند کاروبار ہو، حکومتی رٹ اس وقت جاگتی ہے جب متعلقہ ایسوسی ایشنز احتجاج اور ہڑتال کرتے ہیں۔ ملک بھر میں سی این جی کی بندش کے باعث تاجر اور صنعت کار بھی خاموش احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ریسٹورنٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی اپنے کاروبار کو مکمل طور پر فعال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بادی نظر میں لگتا ہے کہ صوبائی و وفاقی حکومتوں کو صرف ٹیکسز کی وصولی سے غرض ہے۔ معاشی پالیسیز کی وجہ سے تاجر بینکرپٹ ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے۔ جب تک معاشی پالیسیز کے حوالے سے کنفیوژن ختم نہیں ہوگی، معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور اس پروگرام کی ابتدا میں جو نے سے بات کی تھی کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں کیا کیا مسائل، مشکلات اور مصائب ہیں، اس کے علاوہ جو ایک رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ کے حوالے سے یہ ہم تھوڑی اس پروگرام کی ڈسکس کریں گے، لیکن اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ ایک کمرشل بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہم حاضر ہیں، اور اب اس پروگرام کو ہم تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور میں سب سے پہلے اپنے مہمان جاوید بلوانی صاحب سے جو کہ پاکستان ایپل فارم کے چیئرمین ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ جو حالیہ سی این جی کا مسئلہ آیا، گیس کا مسئلہ آیا کہ گیس کی سپلائی انڈسٹری کے لیے انہوں نے بغیر برآمدی نان امپورٹڈ جو صنعتیں تھیں اس کے لیے 100%، کیپٹیو پاور کے لیے 50% انہوں نے گیس کی مطلب کہ فراہمی بند کر دی۔ آپ لوگوں نے بڑا شور کیا، آپ لوگوں نے مذاکرات بھی ہوئے، تو کیا ہوا، کیا اچانک کیا ہو گیا یہ؟ دیکھیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف جنرل انڈسٹریز کے لیے نہیں کیا، انہوں نے سب کے لیے بند کر دیا۔ یہ تو صرف کاغذوں کے اندر ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کو الاؤ کیا ہوا، مگر ایکسپورٹ انڈسٹریز کو کیسا الاؤ ہے کہ آپ چلاؤ مگر گیس نہیں دیں گے، گیس لائن میں زیرو ہے اور بولتے چلاؤ آپ ایگزمپٹ ہو۔ یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں، گیس نہیں ہوتا لائن میں اور کاغذ میں لکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ انڈسٹری ایگزمپٹ ہے۔ میں نے کل رزاق داؤد سے بھی بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آپ کراچی کو کا ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہ کرو یار،
ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی گیس کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ سی این جی والے بیٹھے ہیں ہر 2 مہینے بعد. یہ میں نے اپریل کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ بجلی پہ شفٹ ہو جاؤ کیپٹیو پاور, اور گیس کے سارے کنیکشن بند کر دیے تھے. آپ کو یاد ہو؟ بالکل یاد ہے مجھے. اور سپٹمبر کے اندر 22 دن گیس بند رہی, حالانکہ ہم نے ریٹ بڑھائے تھے کہ RLNG مکس کر کے. ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ ہم پورے شہر کے پورے اس SSGC کے جتنے کنزیومر ہیں ان کے پیسے ہم دیں گے, اور ہم ٹیکسٹائل والوں نے ایکسٹرا ریٹ دیے. تقریباً 150 یا 1100 پر حفیظ شیخ سے 950 یا کچھ مجھے وہ ہم نے ان کو بولا کہ ہم زیادہ دیں گے 100-125 روپے, آپ RLNG مکس کرو تاکہ SSGC کے ایریا کے اندر گیس کی شورٹیج نہ ہو. اس کے باوجود بھی 22 دن گیس بند کی. اب مجھے یہ بتائیے کراچی جو ہے یہ اکیلا آدھے ملک سے بڑا ہے, آدھے ملک سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ملک کا ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے نا اس کا 55% کراچی سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. ہر روز کا آپ کو معلوم ہے کتنے کا ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ ہر روز کا $42 ملین کا ایکسپورٹ ہوتا ہے کراچی سے, جس پہ ساری چیزیں ہیں. 7 ارب روپے. میجورٹی ٹیکسٹائل ہے, مطلب 70% ٹیکسٹائل ہے یار. اچھا, باقی کیا ہے؟ باقی تو سب گریوی ہے. آپ کے ملک میں ہے کیا انڈسٹری؟ ٹیکسٹائل 70% ایکسپورٹ ہے, باقی دائس یہ وہ لیدر اور سرجیکل اور اسپورٹس گڈس تو ہمارے 4 ایکسپورٹر جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سارا سیکٹر اتنا ملا کے نہیں کرتا یار. ٹیکسٹائل آپ مجھے بتائیں $42 ملین کا جس شہر سے ایکسپورٹ ہوتا ہو, اور فیڈرل منسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کراچی آ کے ملے. فیڈرل منسٹر نہ کامرس آ کے ملتا ہے, نہ فیڈرل منسٹر پیٹرولیم آ کے ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو وہ مجھے ڈر. اچھا, یہ گیس کی سپلائی صرف کراچی میں ہوئی ہے یا اس میں فیصل آباد بھی شامل ہے یا دیگر بھی صنعتی علاقے شامل ہیں پاکستان کے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ہمیشہ ہر چیز کی پرائیورٹی ہوتی ہے, سمجھے؟ تو آپ ہمیشہ جو ہے نا جو پرائیورٹی سیٹ کرتے ہو کہ آپ کا کاروبار یہاں بڑا ہے اس کو فرسٹ پرائیورٹی دو گے, چھوٹا کاروبار ہے اس کو سیکنڈ پرائیورٹی دو گے, اور چھوٹا ہوا اس کو تھرڈ پرائیورٹی دو گے. آپ مجھے بتاؤ 54% کراچی سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, 4% سیالکوٹ سے ایکسپورٹ ہوتا ہے ملک کا ٹوٹل. اس لیے تو محدود ہے صرف سیالکوٹ گڈس. نہیں, سیالکوٹ کا ایکسپورٹ کیا ہے یہ ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم, لوگ باتیں کرتے ہیں. سیالکوٹ کا ایکسپورٹ کے اندر 80% امپورٹڈ مٹیریل ہے, کیونکہ سرجیکل گڈس میں سارا اسٹیل امپورٹ ہوتا ہے, اسپورٹس گڈس میں سارا مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے, اس کو صرف لیبر کا ایکسپورٹ ہے. کیا ایکسپورٹ ہے؟ اب یہ کراچی کا ایکسپورٹ پاکستان کا اوریجنل 80% مٹیریل ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور فیصل آباد وغیرہ لاہور وغیرہ, فیصل آباد کا کیا ہے 17% ایکسپورٹ ہے, لاہور 22-23% ایکسپورٹ ہے. 54% ایکسپورٹ کی کسی کو فکر نہیں ہے. میرے تو حیران ہوں, اتنی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے, ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کریں گے, ہم ٹریڈ سرپلس کریں گے, ہم کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ختم کریں گے. یار ایسے کوئی ختم ہوتے ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد آپ گردن دبا دو, پھر اس کو بول دو اچھا معاف کر دیا, پھر گردن دبا دو, پھر بول دو. اور جبکہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس جولائی تک ہم نے سنا تھا کہ بہت زیادہ چھوڑ دو, آپ کے پاس آرڈرز ہیں. اس وقت آپ کو معلوم ہے جو ہم $1400 کا کنٹینر بیچتے تھے 40 فٹ کا, وہ اس وقت $8,000 کا ہے. کتنے ڈالر کا ہے؟ $8,000. 500% پرائز بڑھ گئی ہے کنٹینر کی, اور ہم کو جہاز نہیں ملتے. اور آپ کو معلوم ہے ایئر فریٹ کتنا ہو گیا ہے؟ ایک کنٹینر ہمارا اپروکسیمیٹلی ٹیکسٹائل کا کنٹینر کوئی بھی ہونا وہ $80,000 سے $1,00,000 کا ہوتا ہے 40 فٹ کا. $85,000 کا ایئر فریٹ ہے. آپ بینکرپٹ کر دو گے ایکسپورٹروں کو, ان کو شرم نہیں ہے. ایکسپورٹر تباہ و برباد ہو جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی منسٹر نہیں آیا. اب میں بولتا ہوں یہ ملک کو ایسا لگتا ہے کہ ڈوبتے کو ایک دھکا اور دو, وہ والا کام ہو رہا ہے. ایکسپورٹر تباہ و برباد ہو جائیں گے, مر جائیں گے, ان کو کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ ان کا کتنا نقصان ہوگا آپ کو یہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو ابھی کب تک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کب تک کے لیے بند ہے, کب یہ بحال ہو جائے گی؟ دیکھیں انہوں نے پہلے کچھ دن پہلے گمبٹ گیس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ 50% ان کی پروڈکشن کچھ روکی تھی, تو ہم کو کہا کہ آپ 9 دن کی تکلیف ہے, آپ اپنی پروڈکشن کم کرو. کن کو کہہ رہے ہیں؟ سب کو, ایکسپورٹر کو بھی اور جنرل انڈسٹری کو بھی. پھر ہم انہوں نے اینول ٹرن, وہ صحیح ہوا تو اینول ٹرن اراؤنڈ کر دیا انہوں نے کنر پوشاکی کا, جو 175 MMCF اس کا ہے گیس. اب مجھے یہ بتائیں, SSGC سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہے؟ تو SSGC کی جو بڑے لوگ ہیں جتنے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آن بورڈ نہیں لیا انہوں نے. مطلب وفاق نے خود فیصلہ کیا؟ وفاق نے خود فیصلہ کیا, بولا ہم جو کسٹمر ہیں ان کے,
ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ فیلڈ بند ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی پلاننگ ہوتی ہے؟ آپ کو اگر اینول ٹرن اراؤنڈ پہ لے جانا تھا اس کو, آپ کم سے کم پہلے اس کی پلاننگ کرتے, ایسے اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت کرتے, جی سی کو آن بورڈ لیتے اور تمام آئی پی پیز کو کہتے کہ فرنیس آئل کا اسٹاک کر دو, ہم یہ گیس یوں بند کر رہے ہیں آپ, تاکہ آپ بھی اپنا, آپ کا بھی کام چلے, ان کا بھی کام چلے. اب کیا کئی کے پاس 1 مہینے کا اسٹاک کرنے کا ٹینک ہے, فرنیس آئل نہیں ہے. اب کراچی کے اندر انڈسٹری جو ہے اس کے پاس دوسرا سبسٹیٹیوٹ کچھ انڈسٹری کے پاس ہے, 5% انڈسٹری کے پاس فرنیس آئل. فرنیس آئل بھی نہیں مل رہا. آپ مجھے یہ بتائیں, نہ فرنیس آئل ملے گا نہ گیس ملے گا, یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ کلیئر کہہ دیں کہ آپ انڈسٹری بند کریں اور اس ملک سے آپ چلے جائیں, بھاگ جائیں. میں تو بولتا ہوں عمران خان کو یہ میسج دینا چاہیے, رزاق داؤد کو یہ میسج دینا چاہیے کہ خدا رہا آپ اس ملک میں انڈسٹری بند کرو اور یہ ملک چھوڑ کے آپ بھاگ جاؤ یہاں سے. تو رزاق داؤد صاحب ان کا مقصد ہی یہی ہے, اور کیا مقصد ہے؟ آپ کی بات ہوئی رزاق داؤد سے؟ میں نے رزاق داؤد سے کل رات کو بہت بات کی ہے, بہت تفصیلی بات کی ہے. میں نے بہت جو کچھ بولنا چاہیے بول دیا میں نے. آج صبح بھی میں نے ان کو میسج کیا ہے. میں نے سوال فاروقی کو بھی میسج کیا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. عارف حبیب سے بات ہوئی؟ عارف حبیب سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. عارف حبیب صاحب بھی تو کافی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. عارف حبیب صاحب تو پریزیڈنٹ صاحب, ان کو کیا معلوم. عارف حبیب پتہ نہیں ہے عارف حبیب کیا کر رہے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم عارف حبیب نے کیا کیا ہمارے لیے. ان کے معاشی ٹیم کا بھائی معاشی واشی سب تیل لینے گئی, ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی یار. شعیب خان جی, میرا جاوید صاحب تو کافی جذباتی ہو رہے ہیں, کیا صورتحال جذباتی کیا, یہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا, آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کی 6 مہینے کی تنخواہ نہ دیں, آپ کیا کریں گے؟ بالکل بالکل بالکل. آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, آپ بھی یہی اسی سچویشن سے گزر رہے ہیں جو جاوید صاحب گزر رہے ہیں, یا ان کی انڈسٹری گزر رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نعبد و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ایسے نازک وقت میں جس میں اور لوگ کتراتے ہیں بات کرنے سے, آپ ہمیں بلا لیتے ہیں اور جیداری سے بات کرتے ہیں. ہم بھی جیداری سے کھل کے, بالکل بالکل, ہمارے آزاد ہوتے ہیں, مسائل اس کو تو بیان کریں, اپریشیٹ کرنا ضروری نا سر. جی تھینک یو سر. جہاں تک سر بات یہ ہے نا کہ ہم تو پورا کا پورا کراچی اس ٹائم پہ برہانستان میں تبدیل ہو چکا ہے. مطلب برہان ہی برہان, ایک نہیں دوسرا نہیں تیسرا. اگر ہم اپنے اوپر رونے پہ آئے, جاوید بلوانی صاحب نے بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا اپنی انڈسٹری کو. میں سی این جی انڈسٹری کو, پیٹرولیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہر ایک آدمی سر کوئی گالی حکومت کو دیتا ہی نہیں, ہمیں دیتا ہے. آپ چور ہو, آپ پیٹرول نہیں دے رہے ہو, یہ پتہ ہی نہیں کسی کو ٹینکر کی ہڑتال ہے, سب ہمارے پر نزلہ گرتا ہے. سی این جی نہیں ہے, ہمیں اس وعدے سے ایل این جی پہ شفٹ کیا گیا کہ جی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوگی ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ آیا ہے لوگوں پہ. اب آپ یقین کریں, رات کو 10 بجے 11 بجے ایک ای میل کرتے ہیں کہ صبح سی این جی بند ہے فور ان ایفیشینٹ پیریڈ. پہلے 72 گھنٹے کے لیے بند کیا, پھر 56 گھنٹے کے لیے. اب تو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے آپ کو کب کھولنا ہے. اب ہمیں بتائیں, سی این جی کا 29 جولائی کا ڈیٹ دی تھی انہوں نے سر, 29 جولائی کو نہیں کھولیں گے. ہمارے پاس سیٹ اپ بھی نہیں ہے. بتایا تھا سر, ٹرمینل ہمارے پاس 2 ہیں ماشاءاللہ. کبھی زندگی میں اپنی کیپیسٹی پہ آئے ہی نہیں. ان کی کیپیسٹی ساری دنیا کو پتہ ہے سر. اچھا سی این جی کی ہڑتال بندش ہوئی, ادھر آئل ٹینکرز نے ہڑتال کر دی. وہ تو سر سمجھ لیں ایک مرتے ہوئے کو وینٹ سے ہٹا دیا. ہم تو مر رہے تھے بغیر سی این جی کے نا, وینٹ پہ لیٹے ہوئے تھے کہ شاید کوئی وہ بھی ہٹا دیا. وہ وینٹ بھی ہٹا دیا. اور یقین کریں سر, عوام اسے پستے ہوئے آتے ہیں سر, 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں اور اتنی گالیاں بک کے جاتے ہیں. فرسٹریشن ہے, ان کی جیب میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے ٹینک فل کرا دیں. وہ کتنے یہاں پر 100 روپے کا دے دو, بس گھر تک پہنچ جائیں, صبح پھر دیکھیں گے دال روٹی. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ اب سنا کہ ہڑتال تو ختم ہو گئی. سر ہڑتال ختم ہو گئی ہے, مگر اگلے 24 گھنٹے تک نارمل نہیں ہوگا. ایسے ہی سچویشن رہے گی, مارا ماری رہے گی. تو ابھی کیا بہت سارے پیٹرول پمپ وغیرہ بند بھی ہوئے ہیں؟ ابھی تو سر بالکل بند ہے. آپ شہر میں جا کے دیکھیں, آلموسٹ 60% اسٹیشن بند. سی این جی نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, نہیں ہے, ٹریفک نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, سانس مت لیں, آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے. ادھر فلور مل والوں نے ہڑتال کر دی تھی. فلور مل والوں نے ہڑتال کی, فلور مل کا دیکھتے ہیں. مگر سر میں آپ کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جو کہ ہمارے کنزیومر ہیں, کسٹمر ہیں, خدا را ہماری جو ہے نا مجبوری کو سمجھیں. لوگ ہمیں آ کے, ہمارے سٹاف کو آگے گالیاں بکتے ہیں, مارا ماری کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. آج تک کسی نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے پوچھا آپ لوگ ہر 1 تاریخ کو 15 تاریخ کو ایلوکیشن کیوں لگا دیتے ہیں؟
دیں مال کیا ہے سر. وہ تو خیر بہرحال ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید قیمتیں بڑھے گی. اچھا میں آپ کی بات کو کہہ رہا ہے کہ 2 ہڑتال تو ہو گئی سی این جی کی اور پیٹرول کی, اس کی تیسری ہڑتال فلور مل کی تھی. تو چودھری محمد یوسف صاحب جو کہ آل پاکستان فلور ملز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, وہ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چودھری یوسف صاحب, ہڑتال ختم ہو گئی, کیا صورتحال ہوئی کہ آپ لوگوں نے فلور ملز کی بھی ہڑتال 2 دن کی 24 اور 25 تاریخ کو, کیا ہوا کیا تھا؟ دیکھیے ہڑتال اس وجہ سے ہمیں کرنی پڑی. ایک تو ٹرن اوور ٹیکس جو 0.25 پہلے ہم پہ لگا ہوا تھا جی جی وہ بڑھا کے 1.25 کر دیا تھا. اوکے. چوکر پہ کبھی ٹیکس نہیں لگا, وہ 17% سیل ٹیکس لگا دیا تھا چوکر پہ. یہ دونوں چوکر پہ, یہ اگر دونوں ٹیکس ہم پیڈ کرتے ہیں تو یہ آٹے پہ اثر انداز ہوتا. آٹا 5 روپے کلو میں. اچھا پہلے چوکر پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا؟ نہیں, جو بھی ویٹ پروڈکٹ ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کسی حکومت نے آج تک ٹیکس نہیں لگایا, لیکن یہ جو ٹیکس لگا ہے اس کی مد میں 5 روپے فی کے جی آٹا مہنگا ہونے کا چانسز تھے. ٹھیک ہے. لیکن آج الحمدللہ ان سے مذاکرات ہوئے ہمارے تو کامیاب ہوئے, تو انہوں نے یہ ٹیکس وڈرا کر لیا اور آپ نے 2 دن کی ٹوکن ہڑتال دی, ہم نے ختم کر دیا. تو اب صرف یہ کہ 0.25% آپ کا رہے گا؟ جی اب وہ دے رہے ہیں, آلریڈی دے رہے ہیں, وہ انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو کیا ہوا کہ جو 2 دن جو ہڑتال رہی تھی اس سے تو پروڈکشن آپ کی بند رہی, تو مارکیٹ پہ کیا فرق پڑا اور اب اس کو نارمل آنے میں کتنے دن لگیں گے؟ نہیں, کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا. دکانوں پہ مال ہوتے ہیں, لوگوں کو سپلائی ملتی رہی ہے, انشاءاللہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. کل سے کنٹینیوز ہو جائے گا الحمدللہ. کوئی ایسا بران کا خطرہ نہیں, آٹا اویلیبل ہوگا ہر جگہ. اسی پرانی قیمت پہ؟ اسی پرانی قیمت پہ. کیا آج کل کیا کلو چل رہا ہے؟ جی مل سے اگر کسی نے لینا ایکس مل, ہم 55 روپے کلو جتنا کسی کو چاہیے ہم دے سکتے ہیں. 55 روپے ایکس مل؟ ہم نہیں بڑھے. ایکس مل 55 روپے کلو, 550 روپے کی 10 کے جی. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اب یہ معاملہ ریزالو ہو گیا, کم سے کم اللہ اللہ کر کے جو ہے لوگوں کو روٹی ملے گی انشاءاللہ. پہلے بھی ملتی تھی, انشاءاللہ آئندہ بھی ملتی رہے گی. یہ تھوڑا سا مہنگا ہونے کا ہمیں خدشہ تھا, ہم عوام کی جنگ لڑے, انشاءاللہ اللہ نے کامیابی دی. چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ گیس نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, ادھر پھر آٹا بھی نہیں ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ چینی بھی غائب ہو جائے. تو لیکن چودھری صاحب بات یہ ہے کہ یہ تجویز کیوں حکومت نے لگائی؟ کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس پہ ریزسٹ نہیں کیا گیا کہ یا مذاکرات نہیں ہوئے بجٹ سے پہلے؟ نہیں جی, بجٹ سے پہلے ہمیں پوچھا نہیں گیا, ہم سے کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے. لیکن آپ نے جو کہا کہ آٹا غائب, آٹا نہیں ہے. آٹا الحمدللہ بہت ہے مارکیٹ میں. آٹے کی کوئی قلت آنے والے وقت میں بھی میں یقین دہانی کرواتا ہوں کہ قلت پیدا نہیں ہو سکتی. صرف یہ ٹیکس کی وجہ سے مہنگا ہو سکتا تھا, تو اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا یہ اپنے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ سے مذاکرات ہوئے, الحمدللہ وہ بھی سیٹل ہو گیا. تو اب آٹا مہنگا ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. تھینک یو, بہت شکریہ چودھری یوسف صاحب. یہ تو آل پاکستان فلور ملز ایسوسیشن کے چیئرمین چودھری یوسف صاحب جو کہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ تمام ان کے مطالبات ریزالو ہو گئے ہیں, اور 1.25% جو ان پہ سیلز ٹیکس لگا تھا وہ اب انہوں نے 0.25% ہو گیا, اور چوکر پہ جو 17% سیلز ٹیکس لگایا گیا تو اس کو واپس لے لیا گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ چودھری یوسف صاحب نے کہا کہ 55 روپے فی کلو ایکس مل ریٹ جو ہے وہ آٹا جو ابھی بھی دستیاب ہے. جی شعیب خان جی صاحب اپنی بات مکمل کر لیتے. میں جاوید صاحب. جی سر دیکھیں, جیسے فلور مل والوں نے اسٹرائک کر دی, ان کے جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے. ہم پہ بھی سر ایل این جی میں 5% سیل ٹیکس ہوا کرتا تھا, اور اسی لالچ کے تحت لوگوں کو بلایا گیا کہ جی آر ایل این جی پہ سیل ٹیکس 5% ہے, اس کو اس بجٹ میں 17% کر دیا. اب یہ تو سمجھتے ہیں بہت آسان سا کام ہے, بس کر دیں, اسی گیس کا ریٹ بڑھے گا. ایک تو گیس ہے ہی نہیں, پھر اس کا ریٹ اتنا بڑھا دیا. تو سر یہ دیکھیں, ہمیں کبھی زندگی میں یہ لوگ گیس نہیں دے سکتے, کسی کو نہیں دے سکتے. پاکستان میں جتنے سیکٹر گیس یوز کرتے ہیں سر, آپ ان سے جا کے پوچھیں کبھی 24/7 گیس ملی ہے؟ سر ملی ہے؟ نہیں ملتی, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ کو سر کہا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہم گیس لے کے آتے ہیں, اپنے سیکٹر کو بھی سرو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو لیکن میرا خیال ہے کہ آر ایل این جی کی پرائیویٹ سیکٹر میں لانے کی انہوں نے اجازت تو دے دی ہے. سر اجازت ہی دی ہے نا سر, خالی ویسے تو سب چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے خواب دکھائے گئے تھے دنیا کو سر, وہ کہاں پورے ہوئے ہیں؟ ہمیں بھی اسی طرح خواب دکھا دیے, ٹھیک ہے آپ لوگ لاؤ, ساری ورکنگ کر دی, کمپنی بنا لی, وغیرہ سے بائیلوز بنا لی. آج 6 سال ہو گئے سر, 6 سال ہو گئے پلیٹ میں وہ اپروول لے کے گھوم رہے ہیں ہم لوگ. خدا را سر کچھ نہیں کریں, ہمیں اجازت دیں. اگر ہم نے اپنے سیکٹر کو
विद इन अ मंथ ऑन करके تا قیامت نہ چلایا سر تو ہمارا نام تو اس کی ایک وجوہات یہ بھی ہے نا کہ آپ RLNG لے کر آ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس اسٹاک کرنے کی جگہ بھی تو نہیں ہے نا آپ کے پاس. ہے کیوں نہیں ہے سر؟ آپ کے پاس صرف دو ٹرمینل جو اینگرو کا بنایا ہوا، اس کے بعد تیسرا ٹرمینل ہے کہاں آپ کے پاس؟ سر اس میں کیپیسٹی موجود ہے نا، کیپیسٹی موجود ہے اینگرو کے اور دوسرے اقبال زیڈ احمد کے جو ٹرمینل بنے ہوئے ہیں سر، اس میں کیپیسٹی بھی موجود ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی اویلیبل ہے، ہم نے اپروو کرائی ہے نا سر اپنے لیے. آگے سودا بھی کیا ہوا ہے، سودا بھی کیا ہوا ہے، مال بھی خریدا ہوا ہے سر، شیل والوں سے سودا بھی ہوا ہے، سب جگہ کیا ہوا ہے سر. قطر میں ہماری LNG پڑے پڑے سڑ رہی ہے. خدا را سر یہاں لا کے دے نا ہمیں، تو انہوں نے ایسی جگہ پہ ہینگ کر کے لٹکا دیا. شیل والا بھی بیچارہ خوار ہی گھوم رہا ہے. دیکھیں سر، ہم نہ وہ رسی چھڑا سکتے ہیں، ہم ہینگ ہیں. جب خریدا تو اس کا مطلب پیسے بھی آپ کے انوالو ہوں گے سر اربوں خربوں ڈالر. وہ کمپنی سر 6 سال سے ایک کمپنی بنی ہوئی ہے جس کے ہر شہر میں دفتر ہیں، ان کے امپلائیز ہیں، سب کچھ ہیں، ڈالے ہی جا رہے ہیں. سر ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، آپ یقین کریں، آپ کا ہنسنے کا دل کر رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں سر کوئی LNG سے ہی نہ آگے. مجھے نہیں، اللہ نہ کرے کہ مجھے آپ کی بے بسی پر ہنسی آئے. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے حکومت کے وہ بلند بانگ دعوے پہ. گھبرانا نہیں، ملک ترقی کرے گا. گھبرانا نہیں، ملک ترقی کرے گا. تو یار اب تو گھبراہٹ شروع ہو گئی. اس نیچر پہ چلنے سر کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر کے جائیں گے. خدا را ہم تو کہتے ہیں سر یہ جس طرح یہ کرے تھے، انڈسٹری کو بھی بند کریں، CNG کو بھی بند کریں، سب کو بند کریں، کہ بنگلہ دیش میں پھینک دیں، کہیں پھینک دیں. ہماری تھوڑی بہت عزت ہوگی سر، ہم بزنس مین ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، ریسپیکٹ ہے. پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں سارے چیمبر، سارے فیڈریشن سب ہمیں کہتے ہیں جی پاکستان سے آئے، اتنے اچھے اچھے دماغ ہیں یہاں پہ سر، کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے. سب سے پہلے بھی کرتے رہے. اور کراچی سر، کراچی جس دن اگر روٹ گیا نا بزنس مین کراچی کا سر، پھر کہانی مک جائے گی. خدا را کراچی کے بزنس مین کو بزنس کرنے دیں اور اس کے آنسو بھی نہ پہنچے سر. وہ ہر نقصان برداشت کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں. نقصان کیا نقصان ہے سر، ہمارے فائدے میں نقصان ہوتا ہے، وہ ہم نے کمایا ہوا ہے. اور ملک و قوم کی خاطر ہم ہر قسم کا اور نقصان بھی برداشت کر دیں گے. ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، ریاست کو سر، کراچی کے تاجر برادری نے چلایا سر. اتنا ظلم سر کہ ہم مطلب اپنے کاروبار سے رہ گئے ہیں سر. اور کیا کریں، اپنے بچوں کو لے کے نکل پاکستان میں بند ہے کہ صرف سندھ میں؟ سر یہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے سر. سب کچھ چلتا ہے، صرف کراچی کے بزنس مین کو سر سندھ میں نہیں ہے. سزا دینی ہے سر. آؤٹ آف کراچی نہیں ہے مطلب کیوں سر 70% ریونیو ہم کیوں دیں؟ ہائی وے پہ جاؤ ختم سب. سزا دینی ہے سر. کراچی کے اندر منیمم ویج جو ہے 17,500، مطلب ٹول پلازا تک ٹول کراس کیا تو 5,000 ہو جاتی ہے. سب کچھ سر، سب کچھ اویلیبل ہے. صرف کراچی کے تاجر کو جو ہے نا نقصان پہنچانا ہے. خدا را سر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی جائے، ہم اپنے سیکٹر کو بھی سرو کریں گے کہ الیکٹرک کو بھی، جس کو گیس چاہیے سر ہم سے لے لے. ساری دنیا ایسے GC کو بھول کے سر ہمارے پاس آئے گی. ہمیں اجازت تو دیں، شو تو کر دیں، تھرو تو کر دیں. سب کچھ تیار ہے سر. ہماری کیفیت میں اگر آپ کو کہوں پھر آپ کو ہنسی آ جائے گی. جی جناب بلوانی صاحب، آپ کا بھی CNG کے حوالے سے کافی زیادہ انوالومنٹ رہی ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ جاوید بلوانی صاحب جو ہے یہ ایک زمانے میں چیئرمین انڈسٹریل الائنس، یعنی کہ کراچی شہر کے جو 6 سے 7 صنعتی علاقے ہیں ان سب کو بھی ایک آپ سمجھے کہ اسپوکس مین یا ان کی بھی نمائندگی، ان سب کی جو نمائندگی کیا کرتے تھے. جاوید بلوانی صاحب اب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا؟ مایوس ہے سر. غصہ نہیں ہے، غصہ ٹھنڈا ہوا. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، پہلے یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل بہت ہوا ہے، الحمدللہ ہو گیا، بالکل ہوا. پاکستانی دنیا میں جہاں جہاں گئے وہاں ویل سیٹ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ ابھی جتنے رہ گئے یہ بھی چلے جائیں گے. پھر یہ ہاتھ میں جھنڈا اور ادھر ڈنڈا، یہ کام رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا. بلکہ آپ لوگوں کو تو میرا خیال میں آپ کو حقیقت بتا سری لنکا آفر کر رہا ہے، جو انہوں نے ابھی بات کی نا، میری بات سنو، انہوں نے جو بات کی نا، یہ کراچی جس دن ختم ہوا نا یہ ملک ختم ہو جائے گا. کراچی میں سے انڈسٹری شفٹ ہو گئی، یہ ملک ختم ہو جائے گا. ان کو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا، بھیک کے قابل بھی نہیں رہے گی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ بات. یہ سمجھتے ہی نہیں ہے، بیوقوف ہے. یہ کراچی شہر وہ شہر ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ہر چیز اویلیبل ہو جائے اور یہ چل جائے نا تو یہ 5-10 سال میں بنگلہ دیش اور یہ سب کیا ہے ان سے آگے. اچھا مسئلے کی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی جو وفاق میں جو بیٹھے ہیں صدر وہ کراچی کے، آپ سب وفاق میں جو وفاق میں بیٹھے ہیں، میری بات اسلام آباد کے ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس جو معاشی ٹیم بیٹھے ہیں اس کے اندر دماغ جو ہیں وہ کراچی کے موسٹلی. اچھا ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کراچی سے تعصب کا مظاہرہ کرتی ہے اور صوبائی حکومت کراچی میں جو ہے سوک
प्रॉब्लम्स उसको हल नहीं करती, तो वफाक को कराची से क्या, जबकि उसके तो अच्छे खासे जो MNAs MPs जो है कराची से मुंतखब हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमाद अजहर साहब हैं हमारे जी। फेडरल मिनिस्टर, ये एक दफा भी आए, ये मसला हुआ है हमारे पास आए नहीं आए? मैं तो बोलता हूँ वो सिर्फ फेडरल मिनिस्टर पंजाब के हैं, वो उनको प्रोविंशियल मिनिस्टर होना चाहिए। यार क्या बात करते हो आप? मुझे एक बात, सियालकोट के अंदर एक दिन इंडस्ट्री बंद हो जाए, प्राइम मिनिस्टर चले जाता है, जिसका मुल्क का 4% एक्सपोर्ट है सिर्फ। फैसलाबाद में एक दिन इंडस्ट्री बंद हो जाए, प्राइम मिनिस्टर चले जाता है, जो मुल्क का 17% एक्सपोर्ट करता है। कराची 54% एक्सपोर्ट करता है। रोते रहो, चीखते रहो, अपीलें देते रहो, कोई भी नहीं आता। इसका मतलब इवन गवर्नर सिंध को भी 4 दिन 5 दिन लगते हैं उनको गर्म होने में, के अभी ओहो वो शोर मच गया। अभी तो वो तफरी करके आया है, अभी तो तफरी करके आया है, अभी तो अच्छा मैं आपसे बताऊंगा, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है इस वक्त मलिक शुएब अशरफ साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑयल टैंकर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। मैं उनसे जरा बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। बोलें सर। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मलिक शुएब अशरफ साहब, मुबारक हो कि सुना कि आपके तमाम जो मुतालबात थे मंजूर हो गए और आप लोगों ने जो हड़ताल थी उसकी कॉल वापस ले ली है। क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हमारे कामयाब हुए और तमाम मुतालबात ही तकरीबन मंजूर हो गए। जो सबसे बड़ा मुतालबा था हमारा इनकम टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स रेट का, तो वो तो उन्होंने मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने फाइनेंस वालों को बोल दिया है और अभी जो बजट अप्रूव होना है उसमें वो उसकी अमेंडमेंट हो जाएगी 3 से 2% की। बाकी हमारा व्हाइट ऑयल पाइपलाइन में शेयर था रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें भी प्रिंसिपली उन्होंने एग्री किया जी बिल्कुल आपका शेयर होगा। कितने % होगा? परसेंटेज जो है ना उसके ऊपर अभी मतलब परसेंटेज पे भी तय नहीं हुआ कि कितने % आपको शेयर देंगे रोड शेयर? क्योंकि उसके लिए कुछ डाटा वगैरह की जरूरत है, वो उन्होंने डाटा इकट्ठा करने के लिए बुलाया, मंगवाया है, तो फिर उसके हिसाब से होगा। वो भी मतलब इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा शेयर मिल जाएगा। अच्छा मलिक शुएब साहब, एक बात बताइएगा कि क्या ऐसी क्या सूरत हाल होती है कि जिसमें आप लोगों को एक इंतहाई इक़दाम हड़ताल करना पड़ती है, जब आपको पता है कि CNG भी बंदिश है और CNG स्टेशन भी बंद पड़े हुए हैं? तो इसमें अगर पेट्रोल की अगर आप हड़ताल करते हैं तो इससे यकीनी तौर पर एक आम शहरी परेशान होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के मद्देनजर होती हैं या नहीं होती? जी बिल्कुल, ये जो इस तरह है कि हम लोग पिछले तकरीबन 1.5 साल से इस टैक्स के इशू पे लगे हुए थे, काम हम लोग कर रहे थे, गवर्नमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में थे, वो प्रेजेंटेशंस दी थी, इन प्रिंसिपल वो एग्री भी करते थे, लेकिन जब बात आती थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तो वो फिर कहीं ना कहीं रुक जाता था। अभी बजट से पहले हम लोगों ने इनको प्रपोजल दी थी, सब कुछ एग्री किया इन्होंने, और जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ उसमें वो फिर चीज नहीं थी। तो ये हमें मजबूर होकर इस तरह का इकदाम उठाना पड़ता है, कोई शौक से नहीं करते हैं, क्योंकि जो उस वक्त नहीं होना अभी राइट टाइम के ऊपर हो गया, बाद में अगर नहीं होता तो ये फिर उसको डिले कर देते हैं। तो अभी क्या उन्होंने मतलब ये कि जो अभी 1-2 दिन के अंदर जो फाइनल जो है आपके शौकत तरीन साहब वजीर खजाना की तकरीर हो जाएगी, फिर उसके बाद बजट पास हो जाएगा, तो इसमें कंफर्म हो गया कि आपको देंगे, या उन्होंने लॉलीपॉप तो नहीं दिया आपको कि हड़ताल खत्म? नहीं, लॉलीपॉप तो नहीं दिया, कंफर्म है ये, इंशाल्लाह इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी। आज उन्होंने भेज दिया है, FCR को नोटिफाई कर दिया कि इसमें जो है ना वो। तो अभी क्या है, अभी आपने हड़ताल खत्म कर दी, तो क्या सप्लाई बहाल कर दी है, प्रोडक्शन शुरू हो गई है पेट्रोल पंप को? ये सप्लाई बहाल कर दी है, इंशाल्लाह वो विद इन 8 to 10 और हर जगह पे नॉर्मलाइज हो जाएगी, पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में मलिक साहब शहरियों को भी कुछ सोचा करें, शहरियों का भी कुछ सोचा करें, शहरी बड़े परेशान थे। हम भी शहरी हैं जी, इसी मुल्क के शहरी हैं, तो क्या करें, मजबूर होकर इकदाम करना। अच्छा, ये शुएब खान जी साहब हमारे साथ मौजूद है, ये आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह, आप लोगों का बड़ा अच्छा सेटअप है, हमेशा हम देखते हैं आपकी वजह से पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची जाम हो जाता है। सर हमारे लिए भी कुछ थोड़ा दर्द सर निकालें, हमारे लिए भी सर CNG भी खुलवा दें और गैस भी खुलवा दें इंडस्ट्री की, थोड़ा सर हमसे कोई ऐसा डायरेक्ट कोई पैकेज कर लें प्लीज, या कोई गुर बता दें, वो गुर बता दें सर। हम मतलब क्या करें, हम तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, CNG स्टेशन 3600 स्टेशन है, सबको इकट्ठा नहीं कर सकते, या तो सारे स्टेशन ला के हम भी कराची टर्मिनल में लगा दें, तो वहाँ से वो कुछ सर कोई हमें टिप दे सकते हैं आप सर प्लीज? नहीं, इत्तेफाक करें, आपस में इत्तेफाक में बरकत है, हम भी कोई एक जगह पे नहीं है, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। जी जी, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक हो जाता है, वो और वो वाले काम हो जाते हैं। सर वाकई आपके इत्तेफाक की दाद देनी पड़ेगी, आप लोग जो है ना पूरी पहिया हिला देते हैं
लोगों का। मैं इससे तो कि आपसे- शोएब खान जी साहब का पेट्रोल से भी ताल्लुक है और पेट्रोल पंप्स भी हैं इनके, और इन्होंने मुझे कल रात को ही फोन करके कह दिया था कि अपनी गाड़ियों को फुल करवा लो, इसलिए हो सकता है कि मेरी पर्सनल पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाए। तो बहरहाल एक पैनिक तो फैला हुआ था शहर के अंदर, एक पैनिक। सर मैं मिलूंगा सर आपसे, खुसूसी आके मिलूंगा सर। जरूर जरूर सर मैं आपके पास आऊंगा जरूर। शोएब खान जी मेरा नाम है, आपसे मुलाकात और करेंगे। कुछ गुर बताइएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक शोएब अशरफ साहब। आपको मुबारक हो कि आपके मुताबिक तस्लीम कर लिए गए और कल से, बल्कि अब अभी से पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। जो बंद पेट्रोल पंप हैं उन्हें भी मेरे ख्याल में 2-3 घंटे के बाद वो भी बहाल हो जाएंगे और ये तमाम की तमाम सूरत हाल मौजूद है। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे वापस आएंगे तो जावेद बिलवानी साहब को हम कुछ मजीद छेड़ेंगे ताकि ये कुछ बातें करें। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। इस प्रोग्राम दर हकीकत के पस मंजर में क्या है हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा जो गैस की अदम फराहमी, इसके अलावा ऑयल टैंकर्स की हड़ताल, फ्लो मिल्स की हड़ताल, इन तमाम चीज़ों पे थी। जैसा कि प्रोग्राम में और पाकिस्तान फ्लो मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी यूसुफ ने भी कहा कि उन पे जो गैर ज़रूरी तौर पर जो टैक्सेस आयद किए गए थे उस टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एहतजाज किया, हड़ताल की और बहरहाल वो कामयाब हुए और उनकी हड़ताल ख़त्म हो गई। इसी तरह ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे जनाब मलिक शोएब अशरफ साहब, उनका भी कहना था कि हम पर भी जो है कुछ टैक्सेस का भरमार की गई थी जिसको कि ख़त्म करने के लिए उन्होंने एहतजाज किया और आज इस्लामाबाद में पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा से और दीगर सीनियर वज़रा से मुलाकात हुई। उसके बाद ये हड़ताल ख़त्म कर दी गई। लेकिन बहरहाल गैस की हड़ताल कब ख़त्म होगी ये पता नहीं, लेकिन ये कि जावेद बिलवानी साहब बैठे हैं, जावेद बिलवानी साहब भी इसका हल बताएंगे। जी बिलवानी साहब, ये हड़ताल कब ख़त्म होगी गैस की? नहीं, हड़ताल का है, ये तो हड़ताल गवर्नमेंट ने गैस की बंदिश समझ ले। हाँ, गवर्नमेंट की बंदिश है और मैं समझता हूँ कि जो हरकत कर रही है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनको अगर इंक्वायरी की जाए तो मैं समझता हूँ उनको सजा देनी चाहिए कि वो जो इस मुल्क के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर इससे आगा नहीं होंगे? प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत दिन लगते हैं जागने में। वो जो खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के साथ, तो आप प्राइम मिनिस्टर का एक पोर्टल है उसमें क्यों नहीं डालते आप लोग? उधर भी लिखते हैं, पोर्टल में भी लिखते हैं। पोर्टल में लिखे हैं आप उसको बताएं। हर साल हर 2 महीने बाद ये मसला होता है, आप नहीं देखते? हर 2 जी महीने बिल्कुल, मैं आपसे यही तो यार आप मुझे ये बताएं और फिर कहते हैं, मैं बोलता हूँ जो मसला ये कराची के एक्सपोर्टरों के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ ये होता है ना, ये अगर अमेरिका में ये मसला हो तो अमेरिका भी बैंकरप्ट हो जाए। बोलते हैं बांग्लादेश से आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती, बांग्लादेश में ये मसले खड़े कर दो बांग्लादेश भी बैंकरप्ट हो जाएगा। ये तो हम पाकिस्तानी एक्सपोर्टर हैं, इस हालत में भी मुल्क को चला रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो आपके एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर है ये कैसे पूरा करेंगे हम? अरे मैं आपको यही बता रहा हूँ, मेरे को क्यों इतना वो हो रहा है कि हमारा जितना माल की वैल्यू है ना उतना एयर फ्रेट की वैल्यू है अभी इस वक्त, और 500 गुना सी फ्रेट बढ़ गया है। इनको एहसास ही नहीं है, मर जाएंगे एक्सपोर्टर, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उनकी 50-50, 40-40 साल की जो एम्पायर खड़ी हुई है ना ये डूब जाएगी। ये गवर्नमेंट समझ नहीं रही और जो बेवकूफ गधे लोग बिठा दिए इन्होंने, उनको ये समझ ही नहीं है क्या कर रहे हैं। तो पिछले गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में कोई फर्क है? यार मैं आप बताऊं, पिछली गवर्नमेंट भी सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट भी सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट है। आपको मैं लिख के देता हूं, इनको कराची की फिक्र ही नहीं है। कोई फेडरल मिनिस्टर आया ही नहीं आज, इतने दिन से इंडस्ट्री बंद है। और ना गवर्नर ने कोई नोटिस ना लिया? गवर्नर थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। वो तो खैर नागा पर्वत गए हुए थे घूमने के फिर लिए। आप मुझे बताएं तो किसी को फिक्र ही नहीं है। आपके मुल्क का 54% एक्सपोर्ट डूब रहा है, ना प्राइम मिनिस्टर को फिक्र है, ना कॉमर्स मिनिस्टर को फिक्र है, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर को फिक्र है, ना असद उमर को फिक्र है, ना इधर के इतने मिनिस्टर, इतने एमएनए हैं पीटीआई के, उनको किसी को। अच्छा, जबकि आपको ग्रे लिस्ट पर कायम कर दिया गया है, एफएटीएफ की जो रिपोर्ट है आज की कि ग्रे लिस्ट में आप बदस्तूर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि उधर आईएमएफ से भी आपका दबाव पड़ेगा, जो अमेरिका से आपके ताल्लुकात थोड़े से खराब हो रहे हैं। तो इन हालात में कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग? मुझे तो डर लगता है। देखो ये इतना अच्छा आपको अल्लाह की तरफ से मदद आई कि कोरोना के अंदर भी हमारा पाकिस्तान के अंदर कोरोना कम फैला और एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमने यहाँ से किए बहुत ज़्यादा लिए और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की 18% बढ़ी और 18% जो एक्सपोर्ट बढ़ी उसमें इन्होंने 4 महीने हमको गैस सही दी थी, जो रज़ाक दाऊद ने रेट बढ़ा के RLNG मिक्स करके, उसकी वजह से जो 18% जो एक्सपोर्ट बढ़ी उसमें 10 to 12% कराची की बढ़ी है। हम तो ये कहते हैं कराची को सिर्फ आप हाथ रख दो, आप आंख बंद करके पूरा साल चलने देंगे। तो रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई? रज़ाक दाऊद साहब क्या? रज़ाक दाऊद साहब ने बोला मैं पीएम से बात करता हूँ, रज़ाक दाऊद साहब ने बोला मैं हमाद अजहर से बात करता हूँ। पता नहीं अब क्या होता है हमारे साथ, हमें तो मतलब कोई कराची आने को तैयार नहीं है। SSDC के MD से मिले,
उसने जो बातें की, मैं तो इतना उम्मीद हो गया, मेरा तो दिल होता है कि हम अपनी एसोसिएशन के अंदर एक कमेटी बनाएं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल के लिए कमेटी है और कहाँ कहाँ आपको दुनिया में इंडस्ट्री लगानी है, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारा तो ये दिल होता है कि अब हम ये करेंगे हम कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारे तबाह वो बर्बाद ना हो जाए, ताकि वो इंडस्ट्री शिफ्ट करें और आराम से दूसरे मुल्क में जाके इंडस्ट्री लगाएं, मतलब उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट पैदा करें, उस मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज कमा के दें। तो ये हालत हो गई है हमारी। लेकिन ये कि रज़ा दाऊद साहब यहाँ आने को तैयार नहीं, कोई दूसरा तैयार नहीं। हमें तो समझ नहीं आता, उनको समझ नहीं पड़ती है। आप आईसीयू में पड़े हो तो कोई मिलने नहीं आए तो उसका मतलब क्या है कि आपको उनको फिक्र ही नहीं है। लावारिस छोड़ दिया। लावारिस। जी शुआइब खान जी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अब आखिर में? बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले सर। बात ये है कि ये हमारी भी नहीं करने दे रहे ना, हम तो इनको सोल्यूशन देते हैं कि भाई इस मसले का ये हाल है, आप हमें इजाज़त दें और हम अपनी गैस लेके आते हैं, इनको भी देंगे, अपने सेक्टर को भी देंगे, सबको दें। सर 86 to 90 MMCFD गैस हम अपने पीक टाइम में यूज़ करते थे, आज वो 25 MMCFD पे आ गई है, वो भी नहीं दे रहे हमें। ठीक, तो बस सर एक बम गिरा दें, मार दें सबको, खत्म। ओके, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। गैस का बम, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का, आप ये तशरीफ़ लाए। लेकिन बहरहाल बातें और भी थी, लेकिन वक्त की कमी के बाद हम कुछ चीज़ें रह गई। लेकिन